تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صیام رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں، روحانی برکتوں اور رحمتوں کو دامن میں لیے جلوہ گر ہوا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ صیام رمضان المبارک ہے کیا، تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں جس فراوانی کے ساتھ اس مہینے میں برستی ہیں، وہ کسی اور دوسرے مہینے کا مقسوم نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ماہ صیام میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی لوٹ سے لگ جاتی ہے۔ ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرضوں کا ثواب نصیب ہوتا ہے، اور ایک نفل کی ادائیگی پر ایک فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور یہ خاص عنایت اور رعایت صرف اسی ماہ مبارک میں ہوتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت معمول سے زیادہ کر کے نوافل کی ادائیگی سے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ ماہ صیام رمضان المبارک کی آج بابرکت شب ہے، جس کے دامن میں اترتے ہوئے انوار، روشنیاں اور اجالے سمیٹنے کے لیے آج اہل ایمان نے صلاۃ التراویح ادا کی۔ ہم نے مناسب جانا کہ پوری دنیا کے طول و عرض پہ پھیلے ہوئے ہمارے محبت کرنے والے، سننے والے، دعائیں دینے والے اور الفت و پیار کا ربط اور تعلق رکھنے والے لوگوں کو مبارکباد دی جائے، اور رمضان المبارک کے اس مبارک لمحے میں کچھ ضروری باتیں ان سے کی جائیں۔ اس مقصد کے لیے آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو اس ماہ مبین کی، ماہ مبارک کی، ماہ رحمت کی پوری برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں، عبادات مستجاب ہوں، اور جو تمنائیں، جو آرزویں لیے ہوئے آپ اپنے مالک کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کو نصیب کر دی جائیں۔ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا وہ مہینہ ہے جس میں اس امت پر روزے فرض ہوئے ہیں۔ پورا ایک مہینہ روزے فرض کیے گئے۔ سن 2 ہجری میں باقاعدہ فرضیت ہوئی۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 9 رمضان فرضیت روزہ کے بعد آئے۔ 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 مہینے 30 کے رہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہوں، ثواب تب بھی 30 کا ہی نصیب کیا جاتا ہے۔ یہ
اس امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ مختلف صورتوں میں احکام کے فرق کے ساتھ روزے پچھلی امتوں میں بھی مشروع رہے ہیں۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں یہی ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو، تم متقی بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری میسر آئے۔ تو ہر امت پر کسی نہ کسی طرح سے روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن اس امت کو کامل مہینے کے روزے نصیب ہوئے۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ سویر سے لے کر شام تک سب کچھ ہونے کے باوصف بھوک اور پیاس میں وقت گزارنا اور میسر ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہ اترنے دینا، آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف کھانے پینے کو ترک کر دینا ہی نہیں ہے، بلکہ ان مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھانا پینا تو ترک کر دیتا ہے لیکن ان امور سے نہیں رکتا جن امور سے روکنا ان روزوں کا مقصود تھا، تو اس کا روزہ نہیں کہلاتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، جھوٹے کام ترک نہیں کیے، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کاٹے۔ روزے میں تو ان امور سے بھی روک دیا گیا جو امور عام زندگی میں جائز تھے، جو مشروع تھے، مباح تھے، لیکن روزے میں ان جائز مباح امور سے بھی منع کر دیا گیا۔ طیب اور طاہر کھانے، خوبصورت مشروب، ان سے روک دیا گیا۔ آپ آب زمزم بھی نہیں پی سکتے جبکہ وہ متبرک پانی ہے۔ شہر مدینہ کی سرزمین میں اگی ہوئی کھجوریں جب پھل دیں اور ان کے رنگ اور ذائقے آپ کو اپنی جانب کھینچیں، لیکن آپ روزے سے ہیں تو شہر مدینہ میں بیٹھ کر شہر مدینہ کی پکی ہوئی کھجوریں بھی آپ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ تو روزے میں آپ کو متبرک چیزیں کھانے سے بھی روک دیا گیا، متبرک مشروب پینے سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو مجھے بتائیے، جو رب آپ کو متبرک مشروب اور پاکیزہ کھانوں سے بھی ایک مخصوص وقت کے لیے روک رہا ہے، تو جن امور سے عام زندگی میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا، ہمارے رب نے ہمیں منع کیا، تو اگر روزے کے دوران ہم وہ امور بجا لائیں تو پھر روزے کی مقصدیت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا، جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان امور سے بھی جب رک جائیں گے جن امور سے عام زندگی میں نہیں روکا گیا، تو وہ لازمی طور پہ ان امور سے رکنے کی کوشش کریں گے جن امور سے اسے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے، حزم و احتیاط پیدا کرنے کے لیے یہ اس کے اوپر روزے فرض ہوئے تھے۔ آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کاٹنے سے کیا تقوی کا حصول ممکن ہے، جو کہ مقصد ہے روزے کا۔ ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، اتقاء کی دولت ملے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ تو کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل ہوتا ہے؟ تو ایک تو بات وہی جو میں نے ابھی کہی کہ
کہ جب آپ ان امور سے بھی رک جائیں گے جن امور کو عام زندگی میں مباح رکھا گیا ہے، تو پھر آپ شعوری طور پہ ان چیزوں سے کیوں نہیں رکیں گے جو عام زندگی کے اندر بھی منع کیے گئے ہیں۔ تو جب یہ چیز انسان کا فہم، انسان کی عقل اور انسان کی خرد طے کرتی ہے تو پھر لامحالہ طور پہ رکنے کی عادت اس کے اندر تقوی کی نشأت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا ماہ نور جب اختتام کو پہنچتا ہے اور عید کے دن ہمارے سامنے عید کے 2-4 دن بھی یہ مشق رہتی ہے، اچانک کوئی مشروب آیا اور پینے لگے تو رک گئے، وہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں، لیکن پھر خیال آتا نہیں ہم روزے تو نہیں ہیں، آج تو عید کا دن ہے، تو ہم پی لیتے ہیں۔ چونکہ پورا مہینہ دن بھر ہم مشروبات سے رکے رہے اور آج بھی دن کے اجالے میں ہمیں پانی دیا گیا تو ایک دم ہمیں جھجک پیدا ہوئی، لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ اب روزے بیت گئے ہیں اور میں روزے سے نہیں ہوں۔ تو جو چیز جائز اور مشروع تھی اس میں ایک وقت کے لیے اس چیز سے بھی ہم رکے تو ہماری طبیعت کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس سے رکنے کا مزاج پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان امور سے رک جاتے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہوا ہے تو پھر دوبارہ جب اس کو کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ بھی رکے گا اور پھر ہم مستقل اپنے ہاتھ کو روک سکتے ہیں کہ ہاں میاں یہ روزے میں بھی چیزیں منع تھی اور روزے کے بعد بھی یہ چیزیں ہمارے اوپر منع ہیں۔ تو ایک ملکہ پیدا ہو جائے گا ان امور منہیات سے رکنے کا، ان سے باز رہنے کا۔ تو گویا یہی تقوی ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے اس سے ہم رک جائیں، جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو ہم بجا لائیں۔ کسی نے تقوی کی یہ تعریف کی اور کتنی خوبصورت تعریف کی کہ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نہ پائے جاؤ، تو یہ تقوی ہے۔ تو اس لیے روزے کا مزاج ہمیں تقوی دیتا ہے۔ اور دوسری بات، بھوک اور پیاس کے مسلسل گوارا کرنے سے انسان کی خواہشات دبتی ہیں اور نفس امارہ کمزور ہوتا ہے۔ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ شیطان ہمیں راہ حق سے بہکانے میں لگا رہتا ہے، لیکن شیطان جب خود شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا جس نے اس کو شیطان بنایا، بلکہ وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اس نے سر اٹھا کے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مالک تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے؟ تو میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ باقاعدہ ایک دلیل لے کے نفس کھڑا ہو گیا، اس نے ایک حجت تراش لی اور کہا کہ نہیں، میں اس تیرے شاہکار کو سجدہ نہیں کروں گا، جبکہ حکم اس کا تھا جو اس شاہکار کو بنانے والا تھا، حکم اس کا تھا جس نے اس کے وجود کو پیدا کیا تھا، لیکن اس دلیل پر اس کے نفس کو تسکین پہنچی اور اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اور میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا تو اس نے اللہ کے حضور قسم کی کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے چاروں طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا اور ان کو راہ مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ تو نفس وہ بڑا دشمن ہے جو شیطان کو شیطان بنانے والا ہے۔ اب ہمارے یہ 2 دشمن مستقل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں جادہ حق سے، راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ماہ سیام میں کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کہ آپ نے ابھی حضور علیہ السلام کی مبارک حدیث کا مفہوم سنا کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے در بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے 2 دشمن تھے، نفس اور شیطان، شیاطین جکڑ دیے گئے،
اب ہمارا دشمن نفس موجود ہے۔ نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا، آپ نے دیکھا کہ عام نمازوں کے اندر بھی جو لوگ شامل نہیں ہوتے تھے صلاۃ و تراویح میں کھڑے دکھائی دیے، اور ابھی نماز فجر کے اندر جو ہجوم عاشقاں آپ کو دکھائی دے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس طرح پانچوں نمازوں میں نیکی کا ماحول پیدا ہو جانا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہو جانا، طبیعتوں میں رفق اور نرمی کا آ جانا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ماہ صیام کی برکت سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ماحول جو خیر کا، بھلائی کا، رحمت کا، نیکی کا پیدا ہوتا ہے، یہ شیاطین کے بند جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی بہت برائیاں موجود ہیں۔ ماہ صیام کے اندر گراں فروشی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، کم تولا جا رہا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اسی طرح ہو رہے ہیں۔ تو جب شیطان بند گیا تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ نفس موجود ہے۔ تو نیکی کا ماحول پیدا ہو جانا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہے، اور گناہ کا پھر بھی مسلسل موجود رہنا یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب ماہ صیام کے اندر ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا، اور وہ ہے شیطان۔ اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے ہے، اور